حضرت شب کی مکمل کہانی قرآن کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والے ایک عظیم نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی مکمل اور ایمان افروز کہانی سنیں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے تاجروں، کاروباری افراد اور عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو انصاف، ایمانداری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے تکبر اور لالچ کی وجہ سے حق کو قبول نہ کیا۔ آئیے حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ مدین کی سرزمین۔ ہزاروں سال پہلے عرب کے شمال مغربی علاقے میں مدین نام کا ایک مشہور شہر آباد تھا۔ یہ علاقہ تجارتی راستوں پر واقع تھا۔ دور دور سے قافلے یہاں آتے، خرید و فروخت ہوتی اور بازار آباد رہتے تھے۔ مدین کے لوگ مالدار تھے۔ ان کے پاس تجارت، باغات، جانور اور ہر طرح کی دنیاوی آسائش موجود تھی۔ لیکن جب انسان اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے تو دولت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ مدین کے لوگوں نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، بت پرستی اختیار کر لی اور تجارت میں دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ قوم کی برائیاں۔ اس قوم کی سب سے بڑی برائی ناپ تول میں کمی کرنا تھی۔ جب وہ کسی سے سامان خریدتے تو پورا وزن لیتے، بلکہ زیادہ لینے کی کوشش کرتے، لیکن جب وہ سامان بیچتے تو وزن کم کر دیتے۔ وہ جھوٹ بولتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، کمزوروں کا حق کھاتے اور ناجائز طریقے سے دولت جمع کرتے۔ بازار میں دھوکہ دینا ان کے لیے معمول کی بات بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ حضرت شب کی بعثت۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نہایت نیک، سچے اور امانت دار انسان کو نبی بنایا۔ یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شب نے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناپ تول پورا کرو، لوگوں کا حق مت مارو اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ حضرت شب نے انہیں بتایا کہ حلال کمائی تھوڑی ہو تب بھی بہتر ہے، جبکہ دھوکے سے کمایا ہوا زیادہ مال اللہ کے نزدیک بے برکت ہے۔ قوم کا مذاق۔ قوم کے سردار حضرت شب کی نصیحت سن کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیں؟ کیا تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہم اپنے مال کے ساتھ کیا کریں؟ وہ سمجھتے تھے کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا کاروبار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت شب کا صبر۔ حضرت شب نے غصہ نہیں کیا۔ اتنے محبت سے فرمایا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تمہیں جس برائی سے روکتا ہوں، خود بھی اس سے بچتا ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میری کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک عظیم نبی کی اخلاقی عظمت تھی۔ ایمان لانے والے۔ قوم کے کچھ غریب اور نیک دل لوگ حضرت شب پر ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر امیر لوگ تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ انہیں خوف تھا کہ اگر وہ ایمانداری سے تجارت کریں گے تو ان کا منافع کم ہو جائے گا۔ دھمکیاں۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شب سے کہا، اگر تم اپنی دعوت بند نہ کرو تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت شب نے فرمایا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آخری نصیحت۔ حضرت شب نے آخری بار اپنی قوم کو سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن قوم نے انکار کر دیا۔ ان کا تکبر بڑھتا ہی گیا۔ اللہ کا فیصلہ۔ جب قوم ہر نصیحت کو رد کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ قرآن مجید میں بیان ہے کہ حضرت شب اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد نافرمان قوم پر سخت عذاب آیا۔ ایک زبردست چیخ، شدید زلزلہ اور اللہ کے حکم سے ایسا عذاب نازل ہوا کہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ان کے محلات، بازار اور دولت سب ختم ہو گئے۔
جو لوگ کل اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بے جان پڑے تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا انجام ایسا ہوا جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ حضرت شب کا درد۔ حضرت شب نے اپنی قوم کے انجام کو دیکھا تو فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم نے قبول نہ کیا۔ یہ ایک نبی کا درد تھا۔ انہوں نے پوری زندگی اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کی، مگر قوم نے خود اپنی تباہی کا راستہ چنا۔ آج ہمارے لیے سبق۔ حضرت شب کی کہانی صرف ایک پرانی قوم کی داستان نہیں، بلکہ آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ اگر ہم دکان چلاتے ہیں تو ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ اور دھوکے سے بچیں۔ اگر ہم ملازم ہیں تو امانت داری سے کام کریں۔ اگر ہم کسی کے مقروض ہیں تو اس کا حق ادا کریں۔ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بلکہ معاملات میں انصاف، سچائی اور امانت داری بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اختتام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، لیکن نیک اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ایمانداری کبھی نقصان نہیں دیتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت شب کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، سچ بولنے، انصاف کرنے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شب اور مدین کے لوگوں کی کہانی۔ بہت پرانے زمانے میں مدین نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگ تجارت کرتے تھے۔ ان کے بازار آباد تھے، لوگ دور دور سے سامان خریدنے اور بیچنے آتے تھے۔ بظاہر ان کے پاس بہت سی نعمتیں تھیں، لیکن ان کے اعمال میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ جب وہ کسی سے سامان خریدتے تو پورا ناپ لیتے، لیکن جب کسی کو سامان دیتے تو ناپ اور وزن میں کمی کر دیتے۔ اس طرح وہ دوسروں کا حق مار کر اپنا فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت شب کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شب اپنی قوم کے پاس تشریف لائے اور نہایت محبت سے انہیں سمجھایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناپ اور وزن پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ حضرت شب نے انہیں بتایا کہ حلال طریقے سے حاصل ہونے والا تھوڑا مال بھی بہتر ہے، جبکہ دھوکے اور خیانت سے حاصل کیا ہوا بہت سا مال انسان کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اپنی قوم کی بھلائی چاہتے تھے۔ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اگر وہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جائیں تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لیکن قوم کے سرداروں کو حضرت شب کی بات پسند نہ آئی۔ وہ کہنے لگے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو کیوں چھوڑیں؟ ہم اپنے مال کے ساتھ جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت شب نے انہیں سمجھایا کہ انسان کو اپنے مال کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ کسی دوسرے کا حق مارنے کی اجازت نہیں۔ لیکن قوم اپنی ضد پر قائم رہی۔ ایک اور آزمائش۔ قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت شب سے کہا کہ اگر تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ سن کر بھی حضرت شب نے حق بات کہنا نہیں چھوڑا۔ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اپنی قوم کو بتایا کہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ کا حضرت شب کی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کی دعوت قبول کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، مگر نافرمان لوگ ایمان والوں کو بھی پریشان کرنے لگے۔ حضرت شب نے اپنے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ قوم کا انجام۔ حضرت شب نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا۔ انہوں نے پچھلی قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کو کہا، لیکن جب قوم نے مسلسل نافرمانی کی، اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اصحاب الایکہ نے بھی حضرت شب کو جھٹلایا اور ان پر اوما الزلوا کا عذاب آیا۔ مدین کے لوگوں کا بھی نافرمانی کی وجہ سے عبرتناک انجام ہوا۔ حضرت شب اور ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محفوظ فرما لیا۔